آخرکار وفا دوبارہ سے کامیاب ہو گئی ہے باسط کو حاصل کرنے میں، اور جو روشین نے چال چلی تھی وہ اس پر ہی الٹی ہو گئی ہے۔ روشین نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وفا اس قدر شاطر عورت نکلے گی۔ وفا نے دوبارہ سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ جب یوسف کا رشتہ آتا ہے اور سب لوگ بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہی وفا سوچ لیتی ہے کہ اگر آج اس نے انکار نہ کیا تو پھر پوری زندگی کا پچھتاوا اور رونا اس کی قسمت میں لکھا جائے گا۔ لہٰذا جب وہاں پر وفا آتی ہے تو چیخنے چلانے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ باسط بھائی یہ لڑکا کون ہے؟ جس پر باسط کہتا ہے کہ وفا کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیوں چیخ رہی ہو، تم اتنا ڈری ہوئی کیوں ہو؟ جس پر وفا ڈرامے بازیاں کرنے شروع ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ باسط بھائی یہ تو وہی گنڈا ہے جو میرا پیچھا کرتا ہے۔ جس پر یوسف ہکا بکا رہ جاتا ہے اور کہتا ہے وفا یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم مجھے جانتی نہیں، تم کیسی باتیں یہ کر رہی ہو، تم مجھ سے پیار کرتی ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی بھی تو کرنا چاہتے تھے۔ جس پر وفا ناٹک کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ باسط بھائی یہ لڑکا جھوٹ بول رہا ہے، روشین آپی نے اس کو میرے پیچھے لگوایا ہے۔ روشین آپی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے اتنی زیادہ نفرت کرتی ہیں کہ آپ نے ایک لڑکے کو میرے پیچھے لگوا دیا، اور وہ کس طرح سے کہہ رہا ہے کہ مجھے جانتا ہے، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں، میں نے آج اس کو پہلی بار دیکھا ہے، بلکہ جب میں کالج اور یونیورسٹی جایا کرتی تھی نا تو یہ یونیورسٹی میں میرا پیچھا کرتا تھا اور میں نے کئی دفعہ اس کو روشین آپی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے تو کبھی بھی نہیں بتایا کہ آپ کس کس سے ملتی ہیں اور کس کے ساتھ آپ کا میل جول ہے۔ جس پر روشین کہتی ہے کہ وفا بکواس بند کرو، تمہیں شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے وقت؟ باسط کی جھوٹ بول رہی ہے، یہ یوسف ہے جس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا، اور یہ وہی یوسف ہے جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو دونوں کو آئس کریم پارلر میں آئس کریم کھاتے ہوئے دیکھا تھا اور یہ وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ جس پر یوسف کہتا ہے کہ باسط صاحب یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کو بہت محبت کرتا ہوں، یہ سارا کچھ پلان بنا رہی ہے۔ جس پر وفا کہتی ہے باسط بھائی میں کیوں کوئی پلان بناؤں گی، روشین آپی مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتی تھیں تو آپ ایسے ہی بتا دیتی، آپ مجھ پر اتنا بڑا بد کرداری کا الزام تو نہ لگاتی کہ یہ میرا کوئی بوائے فرینڈ ہے، استغفر اللہ میں تو ایسی ہوں ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اب وفا کی ماں کو بھی بہت زیادہ شے مل جاتی ہے اور وہ بھی بولنے شروع ہو جاتی ہے کہ بس کر دو بیٹا روشین، ہم تو تمہیں اپنی بیٹی سمجھتے تھے، تمہیں شرم نہیں آتی میری بیٹی پر اتنا گھنونا الزام لگواتے ہوئے؟ جس پر روشین بیچاری پھر سے پھنس جاتی ہے اور روشین کی ساس بھی کہتی ہے کہ روشین تم نے تو کہا تھا یہ کسی تمہارے دوست کا جاننے والا ہے، کہاں ہے وہ دوست، بلاؤ نا اس کو جس نے یہ رشتہ بھیجا ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہاں پر آ کے روشین بہت بری طرح سے پھنس جاتی ہے کیونکہ اس نے تو سارا ڈرامہ کیا تھا۔ ناظرین یہاں پر روشین کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنی ساس کو پہلے ہی بتا دیتی کہ کس طرح سے یوسف کا چکر چل رہا تھا وفا کے ساتھ، لیکن نہیں، روشین نے تو بہت زیادہ کلیور بننے کی قسم کھا رکھی تھی اور اب اسی کلیورنس نے اس کو لے ڈوبا ہے۔ اب روشین کا برا وقت شروع ہو گیا ہے کیونکہ وفا نے اب دوبارہ سے نئی چالیں چلنی ہیں اپنی ماں کے ساتھ مل کے کہ اب روشین یہاں پر بالکل بھی نہ ٹک پائے زیادہ عرصے کے لیے۔ دوسری طرف سارہ کی اور مزمل کی شادی دوبارہ سے طے ہونے لگی ہے کیونکہ مزمل کی امی کو احساس ہو گیا ہے کہ مزمل کے لیے سارہ سے اچھی کوئی بھی لڑکی نہیں ہو سکتی اور سارہ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے، سارہ قصور صرف اور صرف ردا کا ہے، اور ردا کی سزا ہم سارہ کو نہیں دے سکتے کیونکہ سارہ بہت ہی اچھی اور شریف لڑکی ہے جو کہ بیچاری بہت ہی معصوم ہے۔ آنے والی ایپیسوڈ جو کہ چند ہی رہ گئی ہیں، لاسٹ ایپیسوڈ کے قریب ہی ڈرامہ بہت تیزی سے جا رہا ہے۔ یہ بھی دکھایا جائے گا کہ سارہ کی اور مزمل کی جب شادی ہوگی تو ردا آ جائے گی معافی مانگنے کے لیے کیونکہ ردا کے پاس اب کچھ بھی نہیں بچا، نہ سلمان، نہ پیسہ، نہ زیور اور نہ ہی عزت، لیکن اس کے گھر والے اس کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیں گے کیونکہ اس نے اچھا نہیں کیا۔ اور سارہ ردا کو کہے گی کہ ردا آپی آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ کی اپنی ہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے تو اتنی بھی شرم نہیں کی تھی کہ آپ میرا بھی زیور لے گئی اور نبیرہ بھابی کا بھی سارا زیور لے گئی۔ نبیرہ بھابی کا ہم پر احسان تھا کہ انہوں نے اپنے جہیز کی چیزیں ہمیں دے دیں اور آپ نے اس کی بھی شرم نہیں کھائی۔ جس پر ردا بہت شرمندہ ہوتی ہے اور ہاتھ جوڑ کر سب سے معافی مانگتی ہے کہ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے، سلمان نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، سلمان مجھے جس دن سے لے کر گیا تھا اس دن کے بعد سے وہ کبھی نظر ہی نہیں آیا، سارا زیور لے کر وہ میرا فرار ہو چکا ہے، میں اس گھر میں تن و تنہا تھی اور کوئی بھی میری آواز سننے والا نہیں تھا، اتنے دن میں بے ہوش رہی ہوں اور کچھ ہی دنوں بعد مجھے جب ہوش آیا تو میں نے بہت
بہت زیادہ مشکل کر کے اس گھر سے فرار ہونے کی کوشش کی اور میں یہاں پر آ چکی ہوں، جس پر اس کا بھائی شہیر کہتا ہے کہ تم یہاں پر اب آئندہ کے بعد نہ آنا۔ آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے ہمیں سبسکرائب، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔